محفل ادب کی رونق بنے معزز سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلوں کی تشریح اور اس کے الفاظ معنی، توضیحات، سوالات وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے مرزا غالب کی غزلوں کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے اشعار کو پڑھ لیتے ہیں، اشعار کے بعد ہم غزل نمبر 1 کی تشریح کریں گے، پھر غزل نمبر 2 کی تشریح۔ تو پہلے غزل نمبر 1 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی ہے غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو چلیے مرزا غالب کی پہلی غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پر ایک لفظ ہے ابن مریم، تھوڑا مشکل الفاظ ہے، تو اس کا مطلب پہلے دیکھ لو۔ ابن مریم حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کا بیٹا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس شعر کی تشریح درج ذیل ہے۔ یہ شعر مرزا غالب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ تو غزل سے پہلے غزل کی تشریح سے پہلے شاعر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ اس شعر کے اندر کیا بات ہے، کس نے لکھا ہے۔ تو حوالے کے بعد دیکھیں کہ پہلے حوالہ ہے: یہ شعر مرزا غالب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر تلمی کا اظہار کرتے ہوئے تمنا کرتے ہیں کہ کاش اس وقت دنیا میں بھی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر صاحب کرامات پیدا ہو جائے، تاکہ میں اس کے پاس اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے اور بیمار لوگوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا کیا تھا۔ یعنی اس شعر کے اندر مرزا غالب یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش اس دور میں بھی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی پیغمبر جو ہے اپنے کرامات لے کر یہاں پر نمود ہوتا، جو میرے دکھوں کو دور کرتا، میری بیماریاں جو تھی، میری پریشانیاں جو تھی، مجھے جو غم جن سے میں دوچار تھا، ان غم سے مجھے چھٹکارا دلاتا۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کو زندہ کر سکتے تھے، اور جو بیمار لوگ ہوا کرتے تھے ان کی بیماریوں کو شفا کر سکتے تھے۔ کاش اس دور میں بھی کوئی ایسا پیغمبر ہوتا جو میرے دکھوں کو، میری تکلیفوں کو دور کر سکتا۔ اگلا دوسرا شعر ہے: بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے عشق اور اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عشق کی وجہ سے اپنی زبان و قلم سے، یعنی اپنی زبان سے اور قلم سے ایسا کلام بیان کرتا ہوں جسے عام لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے، میری زبان و کلام کا اصل مقصد کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی اس شعر کے اندر جو مرزا غالب بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنے جنون کی بدولت، یعنی میں اپنے عقل و فہم کی بدولت کیا کچھ کہہ رہا ہوں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بھی سمجھنے والا نہیں ہے کوئی۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے، کسی کو میری بات جو ہے وہ صحیح سے سمجھ نہ آئے۔ یعنی اصل میں کوئی سمجھنے والا ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس قابل ہو کہ جو میری باتوں کو سمجھ سکے۔ تیسرا شعر ہے: نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ بہت آسان شعر ہے۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے، یعنی جو پہلی غزل ہے اسی میں سے۔ اس شعر میں شاعر ایک نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی شاعر صاحب جو ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی یہ جو دنیا ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔
کوئی جب آپ کی اچھائی یا برائی بیان کرے تو دونوں صورتوں میں آپ کو چاہیے کہ ایک با اخلاق انسان کی طرح اپنا برتاؤ کا ثبوت دیں۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اگر کوئی تمہیں برا کہے تو تم اس کی برائی کو مت سنو، اور اگر کوئی بھلائی کہے تو تم با اخلاق یعنی ایک اچھے انسان کی طرح اپنا برتاؤ جو ہے، اپنا حسن سلوک اس کے ساتھ رکھو، تاکہ آپ کی پہچان جو ہے وہ اس سے الگ ہو، اور تمہاری یہی سب سے بڑی خوبی والی بات ہوگی۔ اگلا شعر ہے، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ دیکھیے تشریح اس کی، یہ شعر مرزا غالب کی ایک عمدہ غزل کا شعر ہے، یعنی جو پہلی غزل ہے اسی کا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے انداز اشرف المخلوقات کی صفتیں پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے اندر اشرف المخلوقات کی صفتیں پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ اگر کبھی کسی بندگان خدا سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے پیار و محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اسے راہ راست پر لاؤ، اس کی غلطی کو معاف کر کے درگزر کرو، یہی ایک صالح انسان کی نشانی ہے۔ یعنی شاعر صاحب مرزا غالب جو ہیں وہ اس شعر کے اندر کہتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ تم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور خدا کے بندے سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے یعنی غلطی ہو جائے تو آپ اس کی غلطی کو معاف کر دو، تو آپ اس کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ اسے کوئی بات سمجھانی ہو تو اسے سمجھا دو، اسے سیدھے راستے پر لے آؤ، اور اس کی جو کوئی غلطی ہو اس کی غلطی کو معاف کر کے ایک اچھے انسان کی اپنی حیثیت اس کے سامنے ظاہر کرو۔ اگلا شعر ہے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے، یہ جو شعر ہے غالب کی ایک غزل سے لیا گیا ہے، اور یہ شعر ہماری درسی کتاب حارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ نظم میں شامل ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مسبب الاسباب کی جگہ ہے، یہاں ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی سبب یا اسباب ہونے چاہیے، تب جا کے کوئی کام نکلتا ہے، غرض یہاں ہر انسان دوسرے انسان کا سبب اور حاجت مند ہے۔ اب دیکھیے اس شعر میں کہا گیا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر کون سا انسان ایسا ہے جو ضرورت مند نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہ مسبب الاسباب کی جگہ ہے، یعنی یہاں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام لگا ہی رہتا ہے، اور ہر کوئی جو ہے کبھی پریشان ہوتا ہے کبھی خوشی میں ہوتا ہے، تو ہر انسان کے بس میں ہمیشہ خوشی بھی نہیں ہے، اور ہر انسان کے بس میں ہمیشہ غمی بھی نہیں ہے، اور انسان جو ہے ضرورت مند بھی ہوتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ ضرورت مند ہے، تو ضرورت جو ہے انسان کی اس دنیا میں ہمیشہ رہے گی۔ اور اب اس دنیا میں کون سا شخص ہے جو اگر ضرورت مند نہیں ہے، تو اب کون ہے جو اتنا جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے اس غزل کا اگلا شعر ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس شعر کا مفہوم جو ہے پچھلے شعر کے ساتھ آدھا ملے گا، کہ دیکھیے اس شعر کی تشریح ہے، یہ شعر غالب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر تلمی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس شعر میں تلمی کا استعمال کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے آب حیات نوش کر کے حیات جاوداں کا شرف حاصل کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ سکندر انہی کا مرید بن گیا تھا، مگر افسوس بادشاہ سکندر وہ علم و ہنر پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے اسے بھی حیات جاوداں کا شرف حاصل ہوتا۔ اب دنیا میں کیا باقی رہا جس کو ایک انسان اپنا رہنما بنا کر حیات جاوداں کا شرف حاصل کر پاتا؟ اب ایسا ممکن نہ رہا۔ یعنی اس شعر کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا رہنما کون ہو سکتا ہے، کہ ان کی رہنمائی میں ہوتے ہوئے بھی سکندر جو تھا اتنا عظیم بادشاہ تھا، اس نے جب وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھی کہ جن لوگوں نے آب حیات پیا ہوا ہے وہ کس طرح سے تڑپ رہے ہیں،
جھجک رہے ہیں تو ان کی حالت کو دیکھ کر اس نے آب حیات نہیں پیا تو عام انسان کہاں کسی کی رہنمائی میں کوئی کام کر سکتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جو آب حیات تھا وہ پی کر اپنی زندگی کو جاوداں بنا لیا، لیکن ان کی رہنمائی میں رہتے ہوئے سکندر جو تھا وہ نہ پی سکا، تو ہم کسے اپنا رہنما بنائیں۔ آگے شعر ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ بہت آسان شعر ہے، اس غزل کا مقطع ہے، تو اس کی تشریح دیکھیے۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل کا مقطع ہے۔ اس میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کبھی بھی کسی کا اعتبار نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کب کس کا دل بدل جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ زندگی میں یہ نوبت کبھی نہ آئے کہ شکوہ شکایت کا ماحول گرم ہو جائے۔ یعنی اس دنیا کے اندر انسان کسی سے بھی بھروسہ نہ رکھے، کسی پر بھی کوئی اعتبار نہ رکھے تو اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اگر کہیں کسی کا بھروسہ ٹوٹ گیا تو پھر انسان اس پر دوبارہ بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس لیے اچھا ہے کہ نہ کسی کے ساتھ کوئی بھروسہ رکھو، نہ کسی سے کوئی توقع رکھو، اور نہ ہی کسی پر کوئی گلہ شکوہ کرو۔ اب آگے مرزا غالب کی غزل نمبر 2 ہے۔ پہلے غزل کی جو اشعار ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پہلے ہم اس غزل کے ایک ایک شعر کی تشریح کر لیتے ہیں، پھر اس کے آگے ہم اس کے سوالات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہمارے پاس ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو یہ دوسری غزل کا مطلع ہے، یعنی مرزا غالب کی جو دوسری غزل ہے اس غزل کا یہ مطلع ہے۔ اس میں غالب ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں صرف ناامیدیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آگے کی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ یا راہ نظر نہیں آتی کہ جس سے میری تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہو جائیں گی۔ یعنی اس غزل کے مطلب میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں صرف ناامیدیاں ہی ملتی رہی، کبھی بھی مجھے کوئی امید کی صورت نظر نہیں آئی، اور نہ ہی میرا کام کوئی بنتا ہوا نظر آیا، اور نہ ہی میری کوئی خواہشیں یا آرزوئیں جو تھی میری پوری ہوئی۔ بس مجھے ہمیشہ کیا ہوا کہ مجھے میری امیدیں ٹوٹتی ہی نظر آتی رہی، اور کوئی بھی تصویر جو تھی میرے سامنے مجھے نظر نہ آئی کہ میرا کام کوئی ہوگا۔ اگلا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ بہت آسان شعر ہے، معین کہتے ہیں طے کو۔ یعنی مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کا اپنا مقرر وقت ہے، موت کی بھی ایک ساتھ یہ مقرر ہے، یعنی گھڑی مقرر ہے، اور یہ اپنے مقرر وقت پر آ ہی جائے گی، یعنی اپنے مقرر وقت پر آئے گی۔ انسان کو رات کا آرام اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اس فکر میں اپنی راتوں کی نیندیں خراب نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی مرزا غالب اس شعر میں کیا بات کہتے ہیں کہ موت جو ہے اس کے لیے ایک دن طے ہے کہ فلاں دن آنی ہے تو آنی ہے، اس دنیا سے جانا ہے تو جانا ہے، جب آخری سانس بند ہوگی تو ہو جائے گی، جب زمین کے اوپر دانا پانی ختم ہے تو ختم ہے۔ تو اس کے باوجود زندگی کے اندر مطلب نیند کیوں پھر وقت پر نہیں آتی، یعنی جب کہ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو تب اس دنیا کو کوچ کر جانا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پوری رات مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، راتوں کی نیندوں کو تو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا شعر ہے، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے بہت ہنسی آتی تھی، میں مست مدہوش رہتا تھا، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی،
اب دنیا کے راز مجھ پر کھل گئے ہیں اور میں حقیقت سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب ہم نے ہنسی مذاق کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مرزا غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے ہر ایک کی بات پر ہنسی آ جاتی تھی، میرا مزاج ایسا تھا کہ میں مست رہتا تھا، میں مدہوش رہتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا مجھے اس وقت کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ حال یہ ہو گیا کہ جب سے مجھ پر میرا یہ دنیا کا راز جو تھا یہ کھل گیا، تب سے میں واقف ہو گیا ہوں کہ زمانے کے اندر کس طرح سے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اس وجہ سے جب یہ تمام باتیں جب میں نے جان لی تو اس کے بعد میں نے مذاق کرنا چھوڑ دیا۔ اب اگلا شعر ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ مجھ پر دنیا کے اتنے ستم پڑے ہیں کہ اب میں مرنے کی تمنا کرتا ہوں مگر میری تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ غرض دنیا کی مصیبتوں نے مجھے نیم موت کی حالت میں ڈال دیا، مگر ہائے افسوس حقیقی موت مجھ سے اب بھی دور ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرے اوپر جو ستم جو تھے، ظلم و ستم جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، جن کی وجہ سے میں نے مرنے کی خواہش ظاہر کی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میری کبھی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہوئی۔ تو دنیا کے اندر جو مصیبتیں آئی مجھ پہ، تو ان مصیبتوں نے مجھے آدھی موت عطا کر دی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میرے جسم سے روح جو تھی وہ بہت دور تھی، جس کی وجہ سے میرے جسم سے جان نہ نکل سکی۔ غزل کا مقطع ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس غزل کے مقطع میں مرزا غالب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ایک بار خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرے، کیونکہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مگر غالب یہاں ہنسی دکھا کر کہتے ہیں، تو کس منہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے گا، تو خود گناہوں سے دور نہیں رکھتا ہے، یعنی تو خود کو گناہوں سے دور نہیں رکھتا ہے، کیا تجھے کعبہ جا کے بھی شرم نہیں آئے گی؟ یعنی یہاں پر مرزا غالب کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہوتا ہے مسلمان، اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے پروردگار یعنی اپنے رب کی گھر کی زیارت کروں۔ تو خانہ کعبہ جو ہے ایک ایسا گھر ہے جہاں پر مسلمان جب جاتے ہیں تو ان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے دیدار کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غالب جو ہیں یہاں پر بھی نیستی دکھاتے ہیں کہ تو کس منہ سے جائے گا وہاں پر، کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو گناہوں سے دور نہیں رہتا، تو پرہیز نہیں کرتا، تجھے شرم بھی نہیں آتی ہے، یہ چیز کہتے ہیں۔ یا پھر دوسرا اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اے غالب تو ایسے ہی گناہوں کے بوجھ تلے خانہ کعبہ کی زیارت کو جائے گا، کیا تمہیں وہاں اللہ کے گھر جا کے شرم نہیں آئے گی؟ مگر اے غالب تجھے شرم کیوں اور کیسے آئے گی، کیونکہ تجھ میں شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دوسری یہ تشریح تھی، یہ بھی آپ نے دیکھ لی کہ غالب تو اتنے گناہ اپنے سر لے کے بیٹھا ہے کہ تجھے اللہ کے گھر اگر جائے گا تو بھی تیرے گناہ نہیں معاف ہوں گے، تو نے مطلب کبھی شرم محسوس ہی نہیں کی، گناہ اتنے سرزد کر لیے کہ تجھے کبھی شرم ہی نہ محسوس ہوئی، جبکہ تیرے اندر جو ہے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں آگے الفاظ مانا ہیں، ابن مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر، جنون کہتے ہیں پاگل پن، دیوانگی۔ خضر ایک پیغمبر کا نام، سکندر ایک مشہور یونانی فاتح خوش نصیب۔ معین کہتے ہیں مقرر، طے ہونا۔ امید برآنا، آرزو پوری ہونا۔ حال دل کہتے ہیں دل کا حال۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 2 میں دیکھیے توضیحات کہتے ہیں کنکلوژن کو۔ پہلی غزل میں 2 بار سند تلمی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ سند تلمی یہ وہ سند ہے جس کو استعمال کر کے شاعر کسی مشہور شخص یا مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے واقف ہوئے بغیر کلام واضح نہیں ہوتا، یعنی ایسی سند جس سے کسی تاریخی واقعے کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس تاریخی واقعے کا جب تک علم نہ ہو تب تک وہ شعر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، ایسی سند کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سند تلمی۔ پہلے شعر میں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں،
जो अल्लाह ताला से दुआ मांगकर मुर्दों को दोबारा ज़िंदा कर सकते थे। उनका ये मौजज़ा बहुत मशहूर है। उन्हें रब करीम ने बिन बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा किया था। इसी तरह छठे शेर में हज़रत ख्वाजा हिजर अलैहिस्सलाम और सिकंदर की तरफ इशारा है। कहा जाता है कि सिकंदर हज़रत ख्वाजा हिजर अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में आब हयात लाने के लिए गया था, लेकिन नामुराद लौट आया। यानी और दूसरा जो है यह है कि हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम का और हज़रत ये बादशाह सिकंदर जो था उनका वाक़या है कि बादशाह सिकंदर हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में आब हयात पीने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से नामुराद होकर लौटा था। उसने आब हयात नहीं पिया था। जब तक इन वाक़ों के बारे में या इन बातों के बारे में हमें पता ना होगा, तब तक हमें शेर जो है वो समझ में नहीं आएगा। आगे है गालिब के इन दोनों गज़लों में रदीफ़ भी हैं और काफ़िए भी। पहली गज़ल में ये काफ़िए इस्तेमाल किए गए हैं: दवा, हवा, खुदा, बुरा, खता, रवा, रहनुमा, गिला। हम शक्ल, हम वज़न और हम आवाज़ होने के बावजूद गज़लों में मुख्तलिफ़ माना वाले काफ़िए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन रदीफ़ें हमेशा यकसा रहती हैं। जिस तरह करे कोई रदीफ़ इस गज़ल में मौजूद है, कभी कभी गज़लें रदीफ़ के बगैर भी कही जाती हैं। यानी जो मिर्ज़ा गालिब की ये दोनों गज़लें थी, इन दोनों गज़लों में रदीफ़ें भी हैं और काफ़िए भी। और पहली गज़ल में जो काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं वो दवा, हवा, खुदा, बुरा, खता, रवा, रहनुमा, गिला हैं। और हम शक्ल और हम वज़न अल्फाज जो होते हैं, आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं, वो गज़लों में एक माना और काफ़िए इस्तेमाल किए करने के साथ एक मतलब पैदा करते हैं। तो गालिब की ये दोनों गज़लें जो थी एक बामाने गज़लें थी, इनका कुछ मतलब था। और रदीफ़ें जो थी इन गज़लों के अंदर हमेशा यहाँ पर तो यकसां हैं, लेकिन अमूमन आम जो गज़लें हैं उनमें रदीफ़ें एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर भी जिस तरह हमने देखा कि रदीफ़ इस गज़ल में मौजूद है, तो कई बार कभी होता है कि कुछ गज़लें ऐसी हैं जो बग़ैर रदीफ़ के भी कही जाती हैं। जो बग़ैर रदीफ़ के होती हैं उन गज़लों को कहा जाता है गैर मुरद्दिफ़। अब इसके आगे सेक्शन नंबर 3 में हम देखते हैं सवालात। सवालात में पहला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई पर मुख्तसर नोट लिखिए। दूसरा है, शायर का हवाला देकर इन अशार की वजाहतें करें। न सुनो अगर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा करे कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। तो ये दोनों सवाल आपको पीछे करा दिए गए हैं। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई पर एक नोट आपने जो पहले वीडियो देखी, लेक्चर देखा आपने, और साथ में आपने अपनी किताब से जो नोट पढ़ा है वही तैयार करना है। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो आपने, अगर आपको यही आता है मुख्तसर नोट, तो आपने ये नोट लिखना है। मिर्ज़ा गालिब फ़ारसी और उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, मगर जिस ज़बान में गालिब का नाम चमकने लगा वह ज़बान उर्दू है। उर्दू नसर के अलावा गालिब ने उर्दू गज़ल को बाम उरूज तक पहुंचा दिया। गालिब ने गज़ल में नए तजुर्बे किए। गज़ल में इस्तिफ़हाम आपकी ही देन है। आपके कलाम में मज़ामीन की नुदरत, ख़याल की बुलंदी, फ़लसफ़ा, इखलाक, इंसान दोस्ती का सबक जा बजा मिलता है। बकौले अहमद सरूर, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे ज़हन दिया। गालिब की तसानीफ़ में उर्दू मुअल्ला, औद हिंदी, काती बुरहान वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। और ये दोनों इशार की तशरीह आपको पीछे करवा दी गई है, वहाँ से कर लें। और सवाल नंबर 4 है, गज़ल नंबर 2 के काफ़िए अपनी नोटबुक पर लिखें। तो पिछली जो गज़ल है, गज़ल नंबर 2, उसमें काफ़िए देख लें। जैसे सूरत नज़र नहीं आती, नज़र, दूसरे शेर में बर, तीसरे में ऐसे देखो पर, तीसरे में होगा, पहले में सूरत नज़र, अब नज़र, दूसरे में बर, तीसरे में पर, चौथे में कर, पाँचवें में पर और छठवें में मगर। ये तमाम जो अल्फाज हैं, नज़र, बर, पर, कर, पर, मगर, ये तमाम जो हैं ये काफ़िए हैं। अब आगे सेक्शन नंबर 5 में देखिए, मिसरे जोड़कर शेर मुकम्मल करें।
اب آپ کو آدھے آدھے مصرے دیے گئے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیچھے غزل سے دیکھنا ہے کہ کون سا مصرع کس شعر کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو پہلا مصرع جو دیا گیا ہے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، یہ پہلی غزل کا ایک مصرع ہے۔ پانچواں شعر پہلی غزل کا دیکھیں آپ، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، پہلی غزل کا پانچواں شعر ہے۔ اور دوسرا جو مصرع دیا گیا ہے وہ یہ ہے، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو پہلی غزل کا جو پہلا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ ہے پہلی غزل کا پہلا شعر۔ اب تیسرا دیکھیے، تیسرا مصرع جو آدھا دیا گیا ہے، اب کسے رہنما کرے کوئی، تو یہ پہلی غزل کا جو چھواں شعر ہے وہ دیکھیں، کیا کیا خضر نے سکندر سے۔ جب آپ اسے دیکھو گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ چوتھا شعر جو آپ کو دیا گیا ہے، شعر کا مصرع، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، یہ دوسری غزل کا آخری شعر ہے جو مقطع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب آگے آپ کو بتایا گیا ہے سیکشن نمبر 6 میں، وضاحت کیجئے، یعنی وضاحت کریں، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو آپ کے سامنے اس کا حوالہ میں رکھتا ہوں، یعنی یہ جو شعر دونوں دیے گئے ہیں، ان کی جو وضاحت آپ نے کرنی ہے وہ دیکھیں۔ یہ شعر غالب کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر تلمی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے آب حیات نوش کر کے حیات جاوداں کا شرف حاصل کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ سکندر انہی کا مرید بن گیا تھا، مگر افسوس بادشاہ سکندر وہ علم و ہنر پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے اسے بھی حیات جاوداں کا شرف حاصل ہوتا۔ اب دنیا میں کیا باقی رہا جس کو ایک انسان اپنا رہنما بنا کر حیات جاوداں کا شرف حاصل کر پاتا، اب ایسا ممکن نہ رہا۔ دوسرا شعر تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر کی وضاحت دیکھیں کہ مقطع کا شعر ہے، مرزا غالب اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، اور اس کے لیے ایک مسلمان گناہوں سے دور رہتا ہے، مگر غالب یہاں نیستی دکھا کر کہتے ہیں کہ تو کس منہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے گا، تو خود کو گناہوں سے دور نہیں رکھتا ہے، کیا تجھے کعبہ جا کے شرم نہیں آئے گی؟